السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں ایک ایسے منظر پر بات کرنے جا رہی ہوں، ایک ایسی حقیقت جسے ہر انسان کو دیکھنا ہے، موت اور پھر قبر۔ جب ہم مرتے ہیں تو سب کچھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، قبر کی زندگی۔ اور یہ زندگی یا تو جنت کے باغوں جیسی ہوگی یا تو جہنم کے گڈھوں جیسی۔ سوچئے، ہم دن رات اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی قبر کے لیے کچھ کیا؟ قبر میں اکیلے جائیں گے، قبر میں نہ مال کام آئے گی، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیوی بچے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، جب اس قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے 3 سوال کریں گے، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ ان 3 سوالوں کا جواب آپ کا ایمان صحیح ہوگا، آپ کا عمل صحیح ہوگا، تبھی ان 3 سوالوں کا جواب دے پائیں گے، ورنہ جواب بھی نہیں نکلے گا۔ ان 3 سوالوں کا جواب نہیں نکال پائیں گے آپ کی زبان سے اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قبر دبوچے گی، قبر تنگ ہو جائے گی۔ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، اگر تم اسے سن لو نا، دیکھ لو، تم جان لو نا، اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے۔ اے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، قبر میں ہم سب کو جانا ہے، قبر میں جانے کی تیاری کرو۔ میری پیاری بہنوں، ہم گھر بنواتے ہیں، زیورات بنواتے ہیں، دنیاوی بہت سی چیزیں بنواتے ہیں، مگر ہم کبھی غور کریں، جس دن ہمارا انتقال ہو جائے گا 2 گز زمین کے اندر ہم دفن ہو جائیں گے، مٹی کے نیچے ہم دفن ہو جائیں گے، اور کوئی پیسہ، زمین، جائیداد، زیورات ہمارے ساتھ نہ جائے گی، کوئی دولت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا۔ مگر آج حالات یہ ہے، انسان اتنا کٹھور دل ہو چکا ہے، قبرستان میں بھی جا کے موت یاد نہیں آتی۔ کتنے بد نصیب ہیں، قبرستان جا کے ہنستے ہیں، ٹھہاکے لگاتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، جنازے میں گئے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قبرستان میں بھی اگر موت یاد نہیں آتی ہے۔ سوچو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کتنے بڑے بد نصیب ہیں۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ کبھی قبرستان جاؤ تو سوچو کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ یہیں دفن ہیں، بڑے بڑے امیر یہیں دفن ہیں، بڑے بڑے طاقتور یہیں دفن ہیں۔ یہ وہ قبر کی مٹی ہے جس میں طاقتور کی طاقتوں کو خاک میں ملا دی ہے، دولت مندوں کی دولتوں کو خاک میں ملا دی۔ سب کچھ چھوڑ کے ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، اے عثمان غنی، جب جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جب جہنم کی بات آتی ہے تو بھی آپ نہیں روتے ہیں، قبر کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منازل الآخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا، اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں، جب میں قبر کو دیکھتا ہوں رونے لگتا ہوں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کے پیارے نبی قبر کو دیکھ کر رونے لگتے تھے اور فرماتے ہیں، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، تمہاری ہنسی بہت کم ہو جائے گی اور تم بہت زیادہ رونے لگو گے۔ جو اللہ کا عذاب میں نے دیکھا اور جو اللہ کے عذاب کی جھلکیاں مجھے دکھائی گئی ہے، اگر یہ تم دیکھ لو، جان لو، تمہیں ہنسی بہت کم آئے گی، تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے، اپنی رشتہ داروں کے جنازے کو قبرستان میں لے جانا بند کر دو گے۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی روئے تھے، اور وہ کس کے لیے روئے تھے پتہ ہے؟ وہ واقعہ جب پڑھو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے روئے تھے، اپنی امت کے لیے روئے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کے دوران آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، یہ تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے
تو بھی تیرے بندے ہیں، اگر عذاب دے دے تو بھی تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تیرا حساب لینے والا کون ہے؟ تو طاقت والا، تو حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میری امت ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ میرے نبی نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی۔ آپ نے کہا میری امت کا کیا ہوگا؟ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ رو رو کے کہنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ پوچھو میرے نبی کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا، اے اللہ کے پیارے نبی کیوں رو رہے ہو آپ؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ میری پیاری بہنوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے نبی راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، مگر ہم کتنے بے وفا ہیں۔ اس نبی کے ساتھ ہم نے کتنی بے وفائی کی جو ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ آج ہم اس نبی کی سنتوں اور شریعتوں کو کتنی دفعہ مخالفت کرتے ہیں۔ آج ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چوٹ پہنچاتی ہیں۔